بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت مریم سے ان کے آنے کا مقصد اور ان کے معجزات کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ معجزات کا ذکر ہوا۔ اب آج کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے کا مقصد اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت مریم سے فرمایا اللہ نے کہ حضرت عیسیٰ آنے کے بعد دنیا میں اپنی قوم سے خطاب کر کے کہیں گے، اے قوم بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس ایسی حالت میں آیا ہوں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ کتاب برحق تھی، اور اس کے جو احکامات تھے وہ برحق تھے، البتہ کچھ احکامات اس میں ایسے تھے کہ جو اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کی بعض خرابیوں کی وجہ سے وقتی طور پر اللہ نے ان کو دیے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے ایسی چیزوں کو حلال کر دوں گا جو شریعت موسوی میں اللہ نے وقتی طور پر حرام کر دی تھیں، یعنی بعض احکام تو برقرار رہیں گے اور بعض احکامات کو ختم کر دیں گے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت موسوی کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے وقتی طور پر ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ نے بطور ارشاد کے چند چیزیں حرام فرمائی تھیں۔ کچھ چیزیں تو مستقل طور پر حرام تھیں، جیسے زنا، چوری، بہتان، خنزیر کا گوشت، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام تھیں۔ لیکن کچھ چیزیں تھیں کہ جو اللہ نے وقتی طور پر حرام قرار دیا تھا، مثال کے طور پر ان کی سرکشی کی وجہ سے سنیچر کے اندر شکار کرنا۔ اسی طرح وقتی طور پر اللہ نے اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کی چربی کو، اور سنیچر کے دن شکار کی ممانعت، شکار کرنا سنیچر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ ان کی ایک سرکشی کی وجہ سے وہ احکامات اللہ نے وقتی طور پر حرام کیے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آنے سے پہلے کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں گے کہ جو وقتی طور پر کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھیں، جیسے مچھلی کا شکار،
سنیچر کے دن میں یا اونٹ کا گوشت یا اونٹ کی چربی تو وہ اس کو حلال قرار دے دیں گے۔ اسی طرح اللہ نے ان کا ایک اور قول نقل فرمایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے یہ کہیں گے کہ میں اپنی نبوت کی نشانی خدا کی طرف سے تمہارے درمیان لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانیاں؟ یہی کہ بچپن میں انہوں نے بولا، ماں کی گود میں بولا، اور اللہ نے ان کو یہ معجزات دیے کہ وہ بیمار پر اگر ہاتھ پھیر دے درست ہو جائے، اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیں۔ یہ نشانیاں اللہ نے دیں۔ لہذا اب ان نشانیوں کی وجہ سے جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ میں نبی یعنی حضرت عیسیٰ نبی برحق ہیں، تو وہ فرمائیں گے فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی میری مخالفت میں، مجھے جھٹلانے میں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور بے چون و چراں اطیعون، میری اطاعت کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالی میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، لہذا عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ صاف صراحت کے ساتھ یہاں اللہ کی طرف عبادت کی نسبت کو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو میں بھی بندہ ہوں، میں بھی رسول ہوں، میرا اور سب کا رب اللہ ہے، لہذا بندگی میری نہیں کی جائے گی، حضرت عیسیٰ کی بندگی نہیں کی جائے گی، عبادت حضرت عیسیٰ کی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور میں جو راستہ بتا کے جا رہا ہوں یعنی اللہ کی بندگی کا، یہی صراط مستقیم ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، کامیابی کا راستہ فقط یہی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ ایک بات جو ان آیات سے بہت واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک نبی دوسرے نبی کے بعض احکامات کو ان کی شریعت میں جو حرام تھے، بعض جزوی احکام کو دوسرے نبی کی بعض شریعت میں ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح بعض احکامات شریعت موسوی کے اندر تھے، اس کو ختم کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کی شریعت میں۔ اسی طرح بعض احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، جزوی احکام، تو شریعت محمدیہ میں ان بعض احکامات کو ختم کر دیا گیا۔ بہرحال یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعتیں بعض دوسری شریعتوں کے جزوی احکام کو منسوخ کر دیتی ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ احکامات کے دینے والے اللہ ہیں، امتوں کے حالتوں کے اعتبار سے احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حکم ملا کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ جب میری نبوت کے آثار دلائل سے ثابت ہو گئے ہیں تو مجھے نبی برحق مانو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دلائل سے نبی برحق ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اہل کتاب کو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینا چاہیے، اور مخالفت اور انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت دلائل سے ثابت ہو گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جب ان کی نبوت دلائل سے ثابت ہو گئی تو نبی برحق، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اہل کتاب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرمائیں گے، یعنی یہ گفتگو چل رہی ہے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت مریم سے، وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بھیجے جانے کا مقصد یا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ مثال کے طور پر شریعت موسوی کے اندر بعض پرندے حرام تھے، اونٹ کا گوشت حرام تھا، چربی حرام تھی، مچھلیوں کے بعض اقسام حرام تھی، سنیچر کے اندر شکار کرنا حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز قرار دے دیا گیا، اسی کو یہاں نقل کیا گیا کہ اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی بچپن میں بولنا اور وہ 5 معجزات جو پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہوا۔ لہذا اب جب دلائل سے نبوت ثابت ہو گئی تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ میرا کہنا کیا ہے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو عبادت پروردگار کی ہوگی، بندے کی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ کے بنانے والے پروردگار یعنی اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف عبادت اللہ کی کرو۔